الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق اللہ مولانا العظیم. وَإِذْ يَرْفَعُ اور یاد کریے اس وقت کو جب کہ اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد من البیت بیت اللہ کی بنیادوں کو واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی ربنا اور کہتے جا رہے تھے اے ہمارے رب تقبل منا ہماری طرف سے قبول فرما لیجئے انک انت السمیع العلیم بے شک آپ بہت زیادہ سننے والے اور جاننے والے ہیں. آواز دبی ہوئی ہے اس لیے مختصر آپ کے سامنے ایک ہی آیت پڑھی ہے. یہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 127. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے باپ اور بیٹے یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر جو بیت اللہ کی تعمیر کی ہے اس کو ذکر فرمایا ہے اور پھر اس کے بعد ان کی مختلف دعاؤں کو ذکر فرمایا ہے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم اور اسماعیل یعنی باپ اور بیٹے مل کر بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. بیت اللہ کی تعمیر کب ہوئی اس سلسلے میں روایتوں کے اندر جو باتیں آئی ہے اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے اس گھر کو اس روئے زمین کے اوپر بنایا. یہ روئے زمین پر بننے والے گھروں میں سب سے پہلا گھر جو بنا وہ یہی بیت اللہ ہے. ان اول بیت وضع للناس کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے بنایا گیا وہ یہی یعنی اللہ کا گھر ہے. تو 2000 سال پہلے دنیا کی پیدائش کے 2000 سال پہلے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی اور فرشتے اس کا طواف بھی کرتے تھے. ایک ہے بیت معمور جو اللہ کے عرش کے نیچے آسمانوں پر ہے. یہ فرشتوں کا کعبہ ہے اور بالکل اس کے مقابل میں بیت اللہ ہے. یہ انسانوں کا کعبہ ہے. بیت معمور کا طواف بھی ہمیشہ چلتا رہتا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جو اوپر فرشتوں کا کعبہ ہے جو بیت معمور کے نام سے ہے ہر روز 70,000 یعنی 70,000 فرشتے ہر روز طواف کرتے ہیں اور ان فرشتوں نے جن 70,000 نے آج طواف کیا قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آئے گی. ہم اندازہ لگائے کہ اللہ کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی. وما يعلم جنود ربك الا هو. اللہ کا لشکر اتنا بڑا ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے.
اب اندازہ لگائے کب سے اللہ نے وہ بیت معمور جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں اور ایک دن کی طواف کرنے کی تعداد 70,000 ہے، وہ 70,000 کی باری وہ ایک مرتبہ آ گئی، وہ آ گئی۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم تو جتنی مرتبہ چاہیں گے طواف کرنے کے لیے، اگر طلب ہے تو اللہ پہنچائے گا تو ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ قانون نہیں ہے، اور فرشتوں کے لیے تو ایک ہی مرتبہ موقع ہے۔ آج باری آ گئی پھر بھول جاؤ، قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ تو یہ بیت معمور ہے جو آسمانوں پر ہے اور اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اس کے نیچے بالکل اس کے مقابل کے اندر یہی بیت اللہ ہے۔ اس بیت اللہ کو فرشتوں نے دنیا کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بنایا تھا اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے دنیا میں اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اترنے کی جگہ ہندوستان ہے، اس جگہ پر اترے ہیں۔ یہ سب سے پہلے نبی ہے اور سب سے پہلی وحی ہے، اس روئے زمین پر اللہ نے بھیجی ہے۔ جس زمین کے اوپر اللہ نے پہلی وحی اتاری ہو، اس زمین سے اسلام کو مٹانا چاہیں گے، کیسے مٹے گا؟ اس کی رگوں کے اندر اسلام کا خون اللہ نے دوڑایا ہے، یہاں سے اسلام کبھی مٹ نہیں سکتا، اللہ ہمیشہ اس کو باقی رکھیں گے۔ یہ خوش قسمتی ہے اس ملک کی کہ اللہ نے اپنے سب سے پہلے نبی کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اس ملک کے اندر اتارا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا تو حضرت آدم علیہ السلام بڑے مغموم رہا کرتے تھے، کیونکہ وہ فرشتوں کے ماحول سے آئے تھے، وہاں پورا منظر دیکھا ہوا تھا ان کا، یہاں پر آئے مغموم رہتے تھے، غم زدہ رہتے تھے، اداس رہتے تھے، دل نہیں لگتا تھا، جی نہیں لگتا تھا، کیا کرے کیا نہ کرے، اس طریقے سے یعنی کہ بس ایک کیفیت ان کے دل کے اوپر طاری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا اور فرشتے کے ذریعے سے ان کو وہاں تک یعنی مکہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا، اور فرشتے کی رہبری کے اندر حضرت آدم علیہ السلام یہاں سے چل کر مکۃ المکرمہ پہنچے، اور وہاں پر پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ ہمارے گھر کی تعمیر کرو۔ تو پھر دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا، تعمیر کیا اور اس کا طواف کیا، اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ حضرت آدم کے ذریعے سے اس گھر کو بنوایا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، تب تک اس طریقے سے یعنی بیت اللہ موجود رہا۔ طوفان نوح کے اندر یہ سمجھیے کہ بیت اللہ کی دیواریں جو اٹھی سب کچھ ختم ہو گیا اور ٹیلے کی شکل کے اندر باقی رہ گیا، پھر کچھ باقی نہیں رہا، لمبے عرصے تک کسی طریقے سے رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بنیادیں تو باقی تھی، لیکن کس جگہ پر اس کی بنیادیں ہیں یہ پتہ نہیں تھا، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اب بیت اللہ کی تعمیر کریں گے آپ اور آپ کے بیٹے یعنی اسماعیل مل کر۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے اسماعیل کو اور ہاجرہ کو چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے تھے۔ ایک قبیلہ آیا تھا، یہاں آباد ہو گیا، جو قبیلہ بنو جرہم ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، ان کا نکاح ہو جاتا ہے اس قبیلے کی ایک عورت کے ساتھ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ آتے ہیں اور آ کر اتفاق سے حضرت اسماعیل سے ملاقات کرنی تھی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، تو ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی، یعنی حضرت اسماعیل کی بیوی سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور اہلیہ حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا، ان کی بیٹے کی بیوی موجود تھی، اسماعیل گھر پر نہیں ہے۔ آ کر پوچھا، حالات پوچھے، گھر کا گزران پوچھا، کیسا چلتا ہے، کیسے حالات ہے، تو بیوی نے اچھا جواب نہیں دیا اور یوں کہا کہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے اور اچھی طریقے سے کھانا بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے، اور یوں سمجھیے کہ گزرے اوقات ٹھیک سے چلتا نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جب آپ کے شوہر آئے تو ان کو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اپنی گھر کی چوکھٹ کو بدل دے گئے۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نکل گئے،
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر شکار پر گئے ہوئے تھے، وہ تشریف لائے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیوی سے پوچھا کہ کوئی آیا تھا؟ کہ ایک بزرگ آدمی، بوڑھے آدمی آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے حالات پوچھے تو میں نے ان کے سامنے حالات رکھے۔ تو پھر کیا کہا کہ پھر انہوں نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور پیغام دیا ہے۔ کہ کیا پیغام دیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ وہ کہہ کر گئے ہیں کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دینا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی نبوت والی فراست رکھتے تھے، تو باپ کی بات کو اشارے میں سمجھ گئے اور سمجھ گئے کہ باپ نے یہ کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس عورت سے نکاح ہوا ہے وہ عورت نبوت والے گھرانے کے شان کے مطابق نہیں ہے، اس عورت کو اپنی زندگی سے الگ کر دینا، اس لیے کہ اس کے زبان پر شکوے ہیں۔ نبوت والے گھرانے کے اندر شکوے مناسب نہیں ہوا کرتے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ آج سے تیرا میرا رشتہ ختم، اب میں تجھے الگ کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ نکاح ہوتا ہے، دوسری عورت سے نکاح ہوا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پھر آتے ایک مدت کے بعد، آ کر اتفاق اس مرتبہ بھی ایسا ہوا کہ حضرت اسماعیل اس مرتبہ بھی گھر پر موجود نہیں تھے۔ چنانچہ سیدھا بیوی سے ملاقات کی تو بیوی کو پوچھا گزرے اوقات کے متعلق، حالات کے متعلق، تو بیوی نے بڑی بہترین شکر گزاری والا جواب دیا اور یوں کہا کہ ہمارے حالات تو بہت اچھے ہیں، اچھی طریقے سے ہم کھانا کھاتے ہیں اور اسماعیل بڑے نیک سیرت ہے، عبادت گزار ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے یعنی کہ ان کی بیوی سے یہ پیغام دیا کہ جب آپ کے شوہر آئے تو ان کو بتانا اور میرا سلام عرض کرنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرنا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں، شکار پر گئے ہوئے تھے، تو آ کر بیوی سے پوچھا کیا ہوا کہ مہمان آئے تھے، کہ کیا کہہ کر گئے؟ حالات پوچھے، میں نے یہ جواب دیے اور یہ کہہ کر گئے، سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرنا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے لیے یہ بیوی مناسب ہے، نبوت والے گھرانے کے لیے یہ بیوی مناسب ہے۔ اس طریقے سے اس مرتبہ بھی نکل گئے۔ پھر ایک مرتبہ آتے ہیں اور اس مرتبہ آ کر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے مجھے ایک کام کرنے کا حکم ملا ہے کہ آپ میری مدد کریں گے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں کروں گا، میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ تو جو بیت اللہ طوفان نوح میں ختم ہو چکا تھا اور صرف اس کی بنیادیں باقی تھیں اور اس کی ایک ٹیلے کی شکل میں موجود تھا، تو اس طرف اشارہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس جگہ پر اللہ کا گھر تعمیر کرنے کا ہے اور اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ ہم دونوں کو مل کر یہ کام انجام دینا ہے۔ باپ اور بیٹے نے اپنی تیاری دکھائی اور اس طریقے سے گویا کہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک زمانے تک اسی طریقے سے بیت اللہ رہا اور جہاں حتیم کا حصہ ہے یہ پورا بیت اللہ تھا، ابھی جس شکل میں ہے اس طریقے سے نہیں، بلکہ جو حتیم کا حصہ جو گولائی کی شکل میں جو دیوار بنی ہوئی ہے وہ پورا کا پورا عمارت کی شکل میں پورا بیت اللہ تھا، اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بنایا تھا۔ حضور کے زمانے میں پھر ایک مسئلہ پیش آیا، بیت اللہ کی دیواریں بوسیدہ ہو گئی۔ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، نبوت ملنے کے 5 سال پہلے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر 35 سال تھی، اس وقت یعنی کہ قریش کے لوگوں نے مل کر مشورہ کیا کہ اب بیت اللہ کی دیواریں بوسیدہ ہو چکی ہے، لہذا بیت اللہ کو اثر نو دوبارہ تعمیر کرنا چاہیے، کیا کریں گے؟ اب بڑے بڑے لوگ یعنی قوم کے سردار قسم کے لوگ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد میٹنگ بلا کر اس میں کچھ باتیں طے کی گئی، جس میں ایک بات یہ رکھی، دیکھیے ہمارے لیے سبق ہے، یہ لوگ کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں لیکن دل میں اللہ کے گھر کی عظمت ہے، اللہ کا گھر بنانا ہے، آپس میں میٹنگ بلائی ہے، پوجتے کس کو ہے؟ بتوں کو پوجتے ہیں، ہے نا، ایمان سے محروم ہے، لیکن میٹنگ بلانے کے بعد جو شرط رکھی بیت اللہ کی تعمیر کے لیے، وہ کیا شرط رکھی کہ بھئی ہم کو اللہ کا گھر بنانا ہے، ہر آدمی اس میں چندہ دے گا، لیکن جو چندہ دے گا اس کے لیے ہماری شرط یہ رہے گی کہ اس میں سود کا پیسہ، رشوت کا پیسہ،
چوری کا پیسہ، ظلم و ستم سے لیا ہوا پیسہ، ناجائز اور حرام آمدنی کا 1 روپیہ بھی چندے کا اس کے اندر نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کا گھر پاکیزہ ہے، خود رب پاک ہے اور وہ اپنے لیے پاک مال کو ہی پسند کرتا ہے۔ دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں بھائی، ہمارے تو بڑے بڑے کاروبار سودی نظام پر چلتے رہتے ہیں، پھر اخیر کے اندر کوئی مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیک کام کر دیا۔ ہمارے یہاں سے حرام آمدنی ایسی جگہوں پر لگتی ہے، یہ لوگ تو ابھی ایمان والے نہیں ہیں، ابھی تو حضور کو نبوت بھی نہیں ملی ہے، لیکن یہ اتنا تو ضرور سمجھتے ہیں کہ اللہ کے گھر کے اندر حرام آمدنی نہیں چلے گی۔ کیا ہو رہا ہے؟ احتیاط کریں، اپنی انکم کہاں سے آتی ہے، اور ہم جو پیسہ اللہ کے راستے میں اور نیک کام میں لگاتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مال تو ظلم و ستم سے لیا ہوا ہے اور یہاں صدقہ جاری ہے۔ ارے بھئی تو نے تو ظلم کر کے لیا ہے، یہاں سے تو وارثوں کا حق مار دیا ہے اور یہاں لاکھوں کا صدقہ کر رہا ہے، تو اپنے وارث کو تو دے دے پہلے، جس کا حق تیرے ذمے پہلے اس کو تو پہنچا دے، تو یہاں صدقہ کر رہا ہے۔ ہاں، رشوت سے لیا ہوا مال ہے، ظلم کر کے رشوت سے لیا ہے مال، اور یہاں پر سب کو غریبوں کے اندر کھانا بھی بانٹ رہا ہے اور مال بھی دے رہا ہے نا، عیدی بھی دے رہا ہے، صدقہ بھی کر رہا ہے اور راشن بھی پہنچا رہا ہے۔ ارے بھائی تو دیکھ تو صحیح تیرا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ تو دیکھ لے۔ اس لیے اپنی آمدنی کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ تو انہوں نے یہ شرط لگائی کہ مال تو حلال ہی چاہیے، حرام سے کام نہیں کریں گے ہم لوگ، چندہ دو۔ کریں گے کیا کہ سارے قبیلے والے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کریں گے، کوئی بھی ایک قبیلہ بھی اس میں نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک قبیلہ اپنے ذمے لے لے تو باقی قبیلے والے لڑیں گے کہ بھئی نیک کام میں ہم کو کیوں حصہ نہیں لینے دیا۔ لہذا ہر قبیلے والوں کو الگ الگ حصہ بانٹ دیا کہ بیت اللہ کی اس جانب فلانا قبیلہ تعمیر کرے گا، اس جانب کو یہ قبیلے والے تعمیر کریں گے، اس جانب اس قبیلے والوں کی ذمہ داری رہے گی، اس جانب اس قبیلے والوں کی ذمہ داری رہے گی۔ اس طریقے سے گویا کہ ہر قبیلے کو ایک ایک جگہ سونپ دی گئی اور بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں ان کا مشورہ طے ہو گیا۔ اب بات آئی بیت اللہ کو جو بوسیدہ ہو چکی تھی دیواریں، اس کو گرانے کی۔ گراوے کون گرائے گا؟ اب یہ ڈر رہے تھے۔ ڈرتے کیوں تھے؟ وہ ڈرتے اس لیے تھے کہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے ابرہا کے لشکر کا انجام دیکھا تھا جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، لہذا وہ لوگ سب ڈر رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے گھر کو گرائے تو جس طریقے سے اس ظالم کے لشکر کا حال ہوا اور اللہ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم کو تباہ اور برباد کر دے گا۔ دیکھیں اللہ کے گھر کی عظمت کیسے ان کے دلوں میں، ایمان نہیں ہے اس کے باوجود کیسے ان کے دلوں میں عظمت۔ چنانچہ کرے تو کیا کرے، اور پھر اس کے لیے میٹنگ بلائی کہ بھئی گراوے کیسے گرائیں گے۔ تو سب نے مشورہ کر کے بات طے ہوئی اور ولید بن مغیرہ نے کہا کہ بھئی سب سے پہلے میں گراتا ہوں اور دعا کروں گا کہ اللہ تیرے گھر کو ہم گراتے ہیں اجاڑنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی تعمیر نو کے لیے اور اس کو نئے طریقے سے آباد کرنے کے لیے اس گھر کو گرانے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ چنانچہ یہ کہہ کر ولید بن مغیرہ یعنی کہ وہ بیت اللہ کی دیواروں کے اوپر چڑھا اور اس نے کچھ ایک طرف سے کونا توڑا۔ سارے سردار وہاں کھڑے لوگ تھے جو ذمہ دار تھے، سب کے سب جو میٹنگ کے اندر حاضر تھے۔ جب تھوڑا کونا بیت اللہ کا توڑ دیا تو سب نے آواز لگائی اور کہا کہ بھائی رک جا، اب نیچے اتر جا، بہت ہو گیا۔ اس کو اتارا اور اتارا، پھر میٹنگ بلائی کہ بھائی اب اپنے اپنے گھر پر چلے جاؤ، دیکھو کل صبح تک اس پر اگر اللہ کا عذاب اتر جاتا ہے تو ہم بیت اللہ کو اور نہیں گرائیں گے اور جتنا حصہ گرایا اس جگہ پر پھر پتھر رکھ دیں گے اور اس کو برابر کر دیں گے، اور اگر کل یہ آدمی صحیح سالم رہا تو سمجھ جانے گا کہ اللہ اپنے اس کام سے راضی ہے، پھر ہم اپنے کام کو آگے بڑھائیں گے۔ کتنی عظمت ہوگی ان کے دلوں میں۔ ہمارے دلوں میں ہمارے مساجد کی عظمت نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی اللہ کا گھر ہے
ہم تو یہاں کر بھی لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، فتنے فساد کرتے ہیں، ہنگامے مچاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، آستینیں چڑھاتے ہیں، ہے نا، پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے رہتے، اور ان کے دلوں کے اندر عظمت دیکھیے۔ چنانچہ اتنا کونا چھوڑ کر توڑ کے وہ چلے گئے کہ صبح میں دیکھیں گے۔ پھر صبح میں دیکھا کہ بھئی اس کو یعنی کہ سمجھ صحیح سالم تھا یہ آدمی، یا ولید بن مغیرہ جس نے ایک کونا بیت اللہ کا توڑا تھا، تو سب نے پھر میٹنگ بلا کر کہا کہ بھئی لگتا ہے کہ اللہ راضی ہے، چلیے اب ہم سب مل کر اس کام کو کرتے۔ تو سب نے مل کر بیت اللہ کو گرایا، جو دیواریں بوسیدہ ہو چکی تھی اس کو پھر سب نے مل کر گرایا۔ گراتے گراتے وہاں تک پہنچ گئے جو بنیادوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو اٹھایا تھا، ان بنیادوں تک گرا دیا۔ جب یہاں تک گرا دیا تو پھر انہوں نے اندر ان کو پتھر نظر آیا، بنیادوں کا جو پتھر تھا اندر زمین میں وہ نظر آیا، تو انہوں نے سوچا کہ اس کو بھی نکال دے گے۔ تو اس کو نکالنے کی جیسے ہی کوشش کی، ایک بڑا دھماکہ ہوا اور مکہ کی سرزمین ہل گئی۔ وہ سمجھ گئے یہاں سے آگے اب نہیں کر سکتے، جو کچھ بھی کرنا ہے اس سے اوپر کام کریں گے، اب اللہ کو اندر کی چیز منظور نہیں ہے۔ چنانچہ وہاں رک گئے اور بیت اللہ کی تعمیر کے سلسلے میں پھر انہوں نے کام اٹھایا اور بیت اللہ تعمیر کیا۔ اب مسئلہ آیا حجر اسود کو اس کی جگہ پر لگانے کا۔ اب جتنے قبیلے والے بیت اللہ کی تعمیر میں شامل تھے کہ سارے کے سارے قبیلے والے یوں کہتے تھے کہ بھئی حجر اسود کو تو ہم لگائیں گے، یہ قبیلے والا کہتے ہیں ہم لگائیں گے، دوسرا کہتا ہے ہم لگائیں گے، تیسرا کہتا ہے ہم لگائیں گے۔ اب یہ آپس میں بحث چلی ایسی چلی کہ لڑائی تک نوبت آ گئی۔ 5 دن تک ماحول خراب رہا سب کے بیچ میں، کہ تیاری تھی کہ تلواریں نکل جاتی کہ اس عظیم شرف کو کون لے گا، تو کرے اب کیا کریں گے، کہ پھر میٹنگ بلائی اور ان کے اندر جو بڑی عمر کے لوگ تھے اس میں سے کسی نے کہا کہ بھئی ایک کام کرو، یہاں تک کام ہو چکا ہے اب اس کو چھوڑ دو، جو آدمی حرم کے اندر سب سے پہلے کل صبح میں آئے گا وہ ہمارا فیصل، وہ ہمارا حکم، وہ جو کہے گا وہ فیصلہ ہم مان لیں گے، تو ہمارا جھگڑا ختم آپس کے اندر۔ چنانچہ سب نے اس بات کو پسند کیا، اس رائے کو، تو سب لوگ اب انتظار میں ہے کہ بیت اللہ میں کون سب سے پہلے انٹری کرتا ہے۔ اب اللہ کا نظام دیکھیے کہ سب سے پہلے حرم کے اندر داخل ہونے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر حضور پر پڑی تو سب بیک آواز کہنے لگے، ارے یہ تو وہ ہستی ہے جس کو ہم امین کہتے اور صادق کہتے ہیں، یہ ہمارے فیصل۔ چنانچہ سارا مقدمہ لے کر سارے کے سارے سردار حضور کی خدمت میں پہنچے اور بتایا کہ اب یہ معاملہ پیش آیا ہے، اگر کوئی ایک قبیلہ لگاتا ہے تو قبیلے آپس میں جھگڑ پڑیں گے، اس کا فیصلہ فرمائیے کہ کیا کریں گے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ فرمایا کہ یہ نبوت ہی کے شان کے مطابق ہے کہ ایسا فیصلہ نبی ہی فرما سکتے ہیں، باقی کسی کا کام نہیں تھا ایسا فیصلہ کرے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک بڑی چادر لاؤ، ایک چادر لے کر آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو چادر میں رکھا، اور آپ نے فرمایا جتنے قبیلے والے تھے سارے کے سارے قبیلے والے اب چادر کو پکڑو، کسی کا جھگڑا نہیں، سب کا حصہ بھائی کس نے لگایا کہ سب نے لگایا ہے، اب کوئی کہے ہی نہیں کہ میں نے لگایا، بھائی سب ہی تو لگا رہے۔ چنانچہ ان کو یہ فیصلہ اتنا پسند آیا کہ وہ چادر لے کر آتے ہیں، حضور اپنے دست مبارک سے حجر اسود رکھتے ہیں چادر میں، سارے کے سارے لوگ چادر کے کونے پکڑ کر جس جگہ پر حجر اسود لگانا ہے اس جگہ تک چادر کو اونچا کرتے ہیں۔ جب وہ جگہ آ گئی تو حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کے اوپر حجر اسود کو فٹ کر دیا۔ سارے قبیلوں کے بیچ میں جو ایک لڑائی کی شکل کے اندر ماحول بن گیا تھا، سب کے اندر آپس کے اندر ایک معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ ایسا فیصلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے کے 5 سال پہلے گویا کہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر نگرانی حجاز، مکہ، طائف اور مدینہ وغیرہ کے علاقے جب ان کے زیر حکومت تھے تو اس وقت ایک بات یاد رکھے کہ جب انہوں نے یعنی کہ حضور کے زمانے میں جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تو حتیم کا حصہ نکال دیا، جو ابھی ہے نہیں نکلا ہوا حصہ، وہ اس لیے نکالا
کہ شرط تھی ان کی کہ کمائی حلال ہونی چاہیے، لہذا حلال کمائی جمع کرنے کے اندر اتنا چندہ نہیں ہوا کہ اس کو ساتھ میں لے ہوئے، تو جتنا چندہ ہوا اتنا ہی کام کیا، لیکن کمائی حلال۔ تو ہم بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بھئی حلال کمائی سے تھوڑا صدقہ کریے، چھوٹا خرچ کریے، لیکن کمائی حلال، کروڑوں کو نہیں۔ انکم کس میں سے دیا ہے اس نے؟ وارثوں کے مال میں سے اپنی طرف سے اپنا نام کمانے کے لیے دیا۔ ہاں، سود کے پیسوں سے صدقہ کرنا ہے، رشوت کے پیسوں سے، اس کو نہیں دیکھتے اللہ کتنا دے رہا ہے، چاہے حلال میں سے دے رہا ہے تو تیرا روپیہ بھی بڑا وزنی ہے، یہ بہت طاقت رکھتا ہے۔ تو انہوں نے کمائی کم پڑ گئی حلال، تو لہذا حتیم کا حصہ نکال دیا اس میں سے بات۔ پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور جو حتیم کا حصہ انہوں نے باہر نکال دیا تھا اس کو پھر سے دوبارہ اندر لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد باری آتی ہے حجاج بن یوسف کی۔ عبد الملک بن مروان کے زمانے کے اندر حجاج بن یوسف اس کے ماتحت میں تھا، تو حجاج بن یوسف نے بھی کہا کہ بیت اللہ کی تعمیر کو سر نو کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے بیت اللہ کی تعمیر پھر سے کی اپنے زمانے کے اندر، اور اس نے حتیم کا حصہ پھر نکال دیا۔ عبداللہ بن زبیر نے شامل کیا تھا اور حجاج بن یوسف نے پھر نکال دیا۔ پھر اس کے بعد زمانہ آتا ہے ہارون رشید بادشاہ کا زمانہ، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت چاہتا ہوں اس طریقے سے کہ بیت اللہ کی تعمیر پھر سے کی جائے اور بینائے ابراہیمی کے مطابق اس کو پھر سے دوبارہ بنا دیا جائے، یعنی حتیم کے حصے کو بھی بیت اللہ میں شامل کر دیا جائے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید کو مسئلہ بتایا کہ اس طریقے سے ہر بعد میں آنے والا بادشاہ اپنی طرف سے بیت اللہ کو گرائے گا، تعمیر کرائے گا تو یہ تو کھلونا بن جائے گا، لہذا اس کو چھوڑ دو جس حالت میں اس حالت میں۔ ہارون رشید نے اپنے ارادے کو ترک کر دیا۔ اس کے بعد سے لے کر لکھا ہے سیرت کے اندر، علماء نے کتابوں کے اندر، کہ عثمانی زمانے کے اندر سلطان مراد خان نے آخری مرتبہ اس بیت اللہ کی تعمیر کی، جو اس شکل میں ابھی موجود ہے، وہ ترکوں کی تعمیر ہے اور ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ ہے بیت اللہ کی تعمیر کی کچھ تاریخی پس منظر جو کتابوں کے ذریعے سے اور تاریخی روایتوں کے ذریعے سے سامنے آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ میری دل کی تمنا ہے کہ میں بیت اللہ کو پھر سے تعمیر کروں۔ کب فرمایا تھا؟ نبوت ملنے کے بعد کی بات ہے ابھی، کہ میرے دل کی تمنا ہے کہ میں بیت اللہ کی تعمیر کو پھر سے کروں اور حتیم کا حصہ جو باہر نکال دیا ہے اس کو پھر بیت اللہ میں شامل کر دوں۔ لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ لوگ نئے نئے ایمان والے ہیں، نئے نئے اسلام قبول کر رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اگر اس پر قدم اٹھایا تو لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائے اور کوئی بڑا مسئلہ ختم ہو جائے، اس لیے میں اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کے ارادے کو گویا کہ میں ترک کر رہا ہوں، ورنہ تمنا تو ضرور ہوتی ہے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے حتیم کا حصہ بھی بیت اللہ ہی ہے، اور یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ دیکھیے اللہ کی شان کے مطابق اچھا ہوا کہ اتنا حصہ چھوٹ گیا، تو ہر کوئی عامی، غریب، امیر سب جا سکتے ہیں موقع ملے تو بھائی، ورنہ اس چار دیواری کے اندر اگر اس کو لے لیا جاتا تو بڑے ہی لوگ جاتے، بیچارے جو غریب لوگ ہیں وہ کہاں سے جاتے بھائی، چھوٹے لوگ کہاں سے جاتے؟ تو اللہ نے اپنی شان کے مطابق بھی گویا کہ اللہ نے اس طریقے سے چھڑوا دیا، کوئی بھی جا سکتا ہے جس کو موقع ملے۔ جس نے حتیم میں نماز پڑھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گویا کہ بیت اللہ میں نماز پڑھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ بات لمبی ہو گئی، میں تو چھوٹے کرنا چاہتا تھا کہ یاد کریے جب ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹے مل کر بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری طرف سے اس عظیم خدمت کو قبول فرما۔ اس کے اوپر عجیب و غریب نکتہ لکھا ہے، معارف القرآن ادریسی ایک تفسیر ہے، اس کے اندر بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ یہاں پر یہ کہا کہ اللہ ربنا تقبل کا لفظ استعمال کیا۔ ایک عربی کے اندر ایک لفظ آتا ہے قبول کا لفظ، تو وہ قبول کا ورڈ یوز نہیں کیا، تقبل کا ورڈ یوز کیا، حالانکہ دونوں کے معنی قبول کرنا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ قبول کا لفظ ایسی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے جس جگہ پر کام کرنے کے بعد وہ کام قابل تعریف ہو،
تو کہا جاتا ہے کہ اس کام کو قبول کر لیجئے۔ اور تقبل کا لفظ عربی کے اندر ایسی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے کہ کام تو کیا لیکن وہ کام قابل تعریف نہ ہو، پھر بھی کہا جاوے کہ آپ اپنے لطف اور کرم سے قبول فرما لیجئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، تعمیر کرنے والے بھی نبی اور بطور مزدوری کے ساتھ دینے والے بھی نبی، رہبری آسمان سے ہو رہی ہے۔ ان نبیوں کے اخلاص کے اندر کیا فرق، کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے، کس محبت کے ساتھ میں اس گھر کو تعمیر کیا ہوگا۔ پھر بھی گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں، اے اللہ یہ اتنی بڑی عظیم خدمت ہے، ہماری خدمت تو ایسی نہیں ہے کہ تیرے دربار کے اندر ہم کہیں کہ اس کو قبول کر لیا جائے، ہماری خدمت تو ایسی نہیں ہے کہ اللہ تیرے سامنے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ پھر بھی تو قبول کر دے، اس لیے کہ قبول کرنا یہ تیرے لطف اور فضل کی بات ہوگی۔ انتہائی عاجزی بھری ہوئی ہے اس کلمے کے اندر، تو قبول کرے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ اب ہم کوئی بھی نیک کام کرے تو پہلا تصور یہ جمائے کہ میں نے تو کوئی کام بڑا نہیں کیا ہے، یہ توفیق اللہ نے دی تھی، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ چیز، یہ سیکھنے کی چیزیں ہے کہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، کمل کا کام کرنے کے بعد خدا کے لطف اور کرم کے اوپر نگاہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ یعنی کہ دعاؤں کو سننے والے ہیں اور علیم نیتوں کو جاننے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔